کا عن المحیض، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں. قل ہوا اذی، فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے. ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے، ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے. تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں، لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنا ہے. لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے، ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے. ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں، یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا. ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے. تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں، اور باقی جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرمایا کرتے تھے. وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے. تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا. جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے، ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی. ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی ہلاک کر دینا. جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے وہ. ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے، تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو. تو اما عائشہ نے کہا میں تو حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا؟ یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام، ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے. باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہیں. لیکن جو حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے. تو نبی علیہ السلام یہ، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے
جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی. یہ میسج دینے کے لیے کوئی ناپاک نہیں ہو تم. یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا اب تولیے ہی ناپاک ہو گیا. تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی. آپ ناپاک نہیں ہیں. وہ حکم ہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں, فزیکلی ناپاک نہیں ہے, ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں, نان ٹینجیبل ہے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے, جنبی تھا میں چپ کر کے